الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کے اس روزانہ کی گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں، اور توکل ہی سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کوئی کمائی دھندا نہیں کرتے، محنت مزدوری نہیں کرتے، توکل کے دعویٰ کر کے بغیر محنت مزدوری کیے کوشش کیے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر بڑا توکل ہے، ہم کو کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رزق ہمارے پاس آ جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیں، اس کی کیا نقصانات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کام کرنا چھوڑ دے، محنت کرنا چھوڑ دے اور ہاتھ پیر چلانا چھوڑ دے، صرف توکل اور اللہ پر بھروسے کا دعویٰ کرتے رہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، یہ بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن کچھ باتوں کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ فلاں زندگی کی ضرورت کیسے پوری ہو۔ زندگی کی گاڑی جب چلتی ہے تو روزانہ کے اخراجات ہیں، اور آدمی کے اپنے مکان کا کرایہ ہے اگر اس کا کوئی خاص مکان نہیں ہے، اور پھر بچوں کی تعلیمی اخراجات ہیں، اور اللہ تعالی ہر ایک کو صحت و عافیت دے، علاج و معالجے کے اخراجات ہیں۔ یہ ساری ایسی ضرورتیں ہیں جو انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور انسان اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ ان ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے، کیسے ان ضرورتوں کو نکالا جائے۔ حالانکہ یہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس کے لیے کوشش نہ کرے تو پھر وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا پڑے گا، ان اخراجات کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ ایک دوسری چیز، اگر کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، بس صرف توکل کا دم بھرتا ہے، تو بہت سارے حقوق جو اللہ نے اس پر واجب کیے تھے ان حقوق کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کی فکر کریں، ان کو اس بات کی سہولت بہم پہنچائیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ اس کے لیے مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہم کو ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عون بن ابی جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا، دونوں کو دینی بھائی بنا دیا تھا۔ جب مہاجرین مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرایا، بھائی بھائی بنایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کو گئے تو دیکھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیا سے وہ بالکل بے تعلق ہیں۔ پھر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دونوں کے لیے کھانا رکھا گیا۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو درداء سے کہا کہ کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کھا لیا۔ جب رات آئی
تو ابو درداء اٹھے کہ عبادت کریں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ پھر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اٹھو۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، ان لربک علیک حقا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اس لیے ہر مستحق کا حق ادا کر۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے یہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے ٹھیک کہا، صدق سلمان، سلمان نے بالکل ٹھیک کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے روزے کے بیان کے بارے میں۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ یہ سارے حقوق ہیں جو انسانوں پر واجب ہیں، تو انسان محنت کرے، مزدوری کرے، جو کچھ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں کرے، تاکہ اپنی اور سارے گھر والوں کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے۔ ایک تیسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھنی تھی کہ کیوں ہمارا محنت کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ایک یہ بھی ہوگا کہ انسان کا نفس، انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو لوگوں کے پاس مال ہے۔ کسی کے پاس کوئی مال ہے تو آدمی کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے لگتا ہے، اس کی خواہش کرنے لگتا ہے، تو اس سے وہ سوال بھی کر بیٹھتا ہے، اپنی حاجت براری کی اس سے درخواست کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے، اس نے محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا، اس نے کوئی جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے تھے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بس یہ دعویٰ کرتا رہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ لیکن نفس کی عادت ہے کہ نفس دوسروں کے پاس جو مال ہے اس کی خواہش کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی خود مال کمائے، خود مال کمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت ہی اچھا مال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، یعنی بہترین حلال مال کیا ہی اچھا ہے نیک آدمی کے لیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ تو آج کی اس درس میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں محنت نہ کرے، صرف توکل کا دم بھرتا رہے اور آدمی ہاتھ پیر نہ چلائے تو اس کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کی۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم اس کو سنیں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں، حلال ذرائع استعمال کریں، حلال ذرائع استعمال کرتے ہوئے کاروبار کریں، تجارت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اتنی دولت آپ کو دے کہ آپ اور میں زکوٰۃ دے سکیں، غریبوں کی مدد کر سکیں، صدقہ و خیرات کر سکیں۔ اور آدمی دولت کماتا ہے، مال کماتا ہے تو یہ غلط چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں، عشرہ مبشرین میں ایسے بہت سارے تھے جنہیں جنت کی بشارت ملی لیکن وہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔